میں کچن میں کھڑی چولہے پر پراٹھا سیک رہی تھی۔ گرم تیل کی خوشبو پورے کچن میں پھیل رہی تھی، مگر میرے دل میں ہمیشہ کی طرح خوف بھرا ہوا تھا۔ اس گھر میں آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک کسی نے مجھے بہو نہیں سمجھا تھا۔ میں بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کو کھو بیٹھی تھی۔ رشتہ داروں نے چند سال اپنے پاس رکھا، پھر جلدی جلدی میری شادی کر دی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید سسرال ہی میرا اپنا گھر بن جائے گا، لیکن جہاں آ کر معلوم ہوا کہ یتیم لڑکی کے نصیب میں ہر جگہ امتحان ہی لکھا ہوتا ہے۔ صبح اذان سے پہلے اٹھنا، پورا گھر صاف کرنا، سب کے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اور پھر بھی ہر وقت تانے سننا میری زندگی بن چکا تھا۔ میری ساس ہر دوسرے دن یہی کہتی تھی، تیرے ماں باپ ہوتے تو تجھے کچھ تہذیب سکھاتے۔ میرا شوہر ہمیشہ خاموش رہتا، وہ کبھی میرے حق میں ایک لفظ نہ بولتا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صرف اتنی دعا کرتی کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس صبح میں بھی خاموشی سے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک زور سے کچن کا دروازہ کھلا۔ میری ساس غصے سے لال چہرہ لیے اندر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ انہوں نے آتے ہی وہ کاغذ میرے منہ پر دے مارے اور کہا، اب تیری منحوس شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، تم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹی، یہ لو طلاق کے کاغذات اور نکلو اس گھر سے۔ کاغذ زمین پر بکھر گئے۔ میں گھبرا کر انہیں اٹھانے لگی تو دیکھا وہ واقعی طلاق کے کاغذات تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ساس مجھ سے کہنے لگی، ابھی اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ میں کانپتی ہوئی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے گھر سے مت نکالے، میں ایک یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے۔ انہوں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے، میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ درد سے میری چیخیں نکل گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کچن سے باہر لے آئی۔ پورا گھر خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بچانے کی کوشش نہ کی۔ میرے شوہر نے بھی نظریں جھکا لی۔ میری ساس نے میرا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دروازے سے باہر پھینک دیا، پھر مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہ گھر اب تیرا نہیں رہا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں کچھ لمحے دروازے کے سامنے کھڑی روتی رہی، بار بار سوچتی شاید کوئی دروازہ کھول دے گا، شاید میرا شوہر باہر آ جائے گا، مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ ساس نے شروع سے اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی تاکہ جہیز، دولت اور جائیداد اس گھر میں آئے، مگر میرے سسر نے میری بے بسی دیکھ کر یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یتیم لڑکی کو بھی عزت اور وقار ملنا چاہیے۔ ساس نے اس فیصلے کی مخالفت تو بہت کی، مگر سسر کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ شادی کے بعد بھی وہ یہی کہتی رہی کہ ایک یتیم اور غریب لڑکی ہمارے گلے پر گئی ہے، نہ اپنے ساتھ کچھ لائی ہے اور نہ ہمارے کسی کام کی ہے۔ اکثر رشتہ داروں کے سامنے میرا مذاق اڑاتی اور افسوس سے کہتی کہ اگر میری مرضی چلتی تو اس گھر میں کسی امیر باپ کی بیٹی بہو بن کر آتی۔ سسر کے انتقال کے بعد تو جیسے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی، وہ ہر چھوٹی بڑی بات کا الزام مجھ پر ڈالنے لگی اور میرے شوہر کے کان بھرتی رہیں، اس لڑکی کی وجہ سے تمہاری قسمت رک گئی ہے۔ پھر انہوں نے اسے دوسری شادی کا لالچ دیا اور یقین دلایا کہ اگر وہ مجھے طلاق دے دے تو اس کی شادی ایک مالدار خاندان میں کروائیں گی، جہاں سے لاکھوں کا جہیز اور کروڑوں کی جائیداد ملے گی۔ ماں کے مسلسل دباؤ اور دولت کی لالچ کے آگے میرا شوہر بھی ہار گیا۔ پھر خاموشی سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، بیگ اٹھایا اور بے مقصد چلنے لگی۔ نہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ تھی اور نہ کھانے پینے کے پیسے۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ کافی دور آنے کے بعد ایک سنسان جگہ پر ایک بڑا ڈھیر نظر آیا۔ اسی وقت میری نظر ایک سیاہ رنگ کے بیگ پر پڑی۔ میں نے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید کسی نے پرانا سامان پھینکا ہوگا۔ میں چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بیگ کے اندر کچھ ہل رہا ہے۔ میں رک گئی۔ پہلے مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ اندر چند دن کا ایک ننھا سا بچہ کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ کمزور سی آواز میں رو رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً بچے کو باہر نکالا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں بار بار اس کی پیشانی کو سہلاتی رہی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، یہ معصوم کس بے رحم نے یہاں پھینک دیا؟ میں بچے کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں چلی جاتی تو شاید چند ہی لمحوں میں کوئی آوارہ کتا یا دوسرا جانور اسے نقصان پہنچا دیتا۔ میں نے راستے سے گزرتی ہوئی ایک عورت سے مدد مانگی۔
اس نے میری گود میں بچے کو روتا ہوا دیکھا تو 500 کا نوٹ پکڑا دیا۔ میں بچے کو لے کر گئی، دودھ لیا اور چھوٹا سا فیڈر لے کر اسی پارک میں بیٹھ کر بچے کو فیڈر پہ لانے لگی۔ میں اپنا غم بھول کر بچے کی فکر میں الجھ پڑی۔ میں بھول گئی تھی کہ مجھے طلاق ہوئی ہے، ابھی مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ میں پوری طرح بچے میں مگن تھی جب چند ہی گھنٹوں بعد کئی گاڑیاں پارک کے باہر آ کر رکی۔ پولیس کے ساتھ ایک عمر سیدھا شخص، ایک نوجوان اور ایک عورت بھی تھی جس کی حالت روتے روتے خراب ہو چکی تھی۔ میں انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے بچہ چور سمجھیں گے۔ ایک پولیس آفیسر میرے قریب آیا اور نرمی سے بولا، گھبرائیے مت، ہمیں صرف اس بچے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں روتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں ساری حقیقت بتانے لگی۔ میں نے بتایا کہ آج ہی میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بے مقصد چل رہی تھی کہ کچرے کے ڈھیر کے پاس سے یہ بیگ ملا۔ پہلے میں آگے نکل گئی تھی لیکن پھر بیگ کے اندر حرکت محسوس ہوئی۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک معصوم بچہ اندر پڑا تھا۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے اٹھا لیا۔ میری بات سنتے ہی وہ عورت دوڑ کر میرے سامنے آ گئی۔ اس نے بچے کو دیکھا تو زور زور سے رونے لگی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر مسلسل اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، اگر تم نہ ملتی تو میرا بچہ زندہ نہ ہوتا۔ تم نے میرے بچے کی نہیں، میری زندگی کی حفاظت کی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بچے کے دادا نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ پولیس نے مجھ سے مزید سوال کیے، پھر مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تاکہ میرا بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ اس خاندان کی چھوٹی بہو نے حسد میں آ کر نرس کو پیسے دیے تھے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس کے جیٹھ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ یہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بچہ دنیا میں نہ رہے تو سب کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ نرس نے بھی لالچ میں آ کر بچہ چرا لیا، مگر اس کا دل نہ مانا کہ معصوم کو اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ اس نے بچے کو بیگ میں رکھا اور کچرے کے ڈھیر کے پاس چھوڑ دیا تاکہ کوئی جانور اسے نقصان پہنچا دے۔ جب انہوں نے بچہ اٹھایا تو پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے میری تلاش شروع کر دی۔ فوٹیج میں میرا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پولیس نے اس گھر کے لوگوں سے پوچھا تو ایک دکاندار نے بتایا کہ اس نے مجھے بچے کو گود میں اٹھائے قریبی پارک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تبھی وہ سب پارک میں آ گئے تھے۔ پولیس نے نرس کا اعترافی بیان عدالت میں پیش کیا۔ ہسپتال کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد چھوٹی بہو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ بار بار اپنے بھائی اور بھابھی سے معافی مانگتا رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد عدالت نے نرس اور اس عورت کو ان کے جرم کی سزا سنا دی۔ اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جس نے ایک معصوم بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہو۔ اس دوران ان لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر مجبور ہو کر ان کے سامنے جانے پر آمادہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ راستے بھر میں خاموش رہی۔ میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ نہ جانے قسمت مجھے اب کہاں لے جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت مگر پرسکون گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلا۔ بچے کی دادی ایک باوقار خاتون تھی۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، بیٹی، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ اب چلیے، پہلے آرام کرو، پھر باقی باتیں ہوں گی۔ ان کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ کئی برسوں بعد کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ انہوں نے میرے لیے کھانا لگایا مگر میرے گلے سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ انہوں نے محبت سے کہا، جو گزر گیا اسے بھی یاد نہ کرو، پہلے خود کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کے بعد آسانی دیتا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو کچھ سکون دیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا۔ میں بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار ساس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور طلاق کے وہ کاغذات میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ لیکن اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے وہ بیگ نہ دیکھا ہوتا تو شاید آج بھی سڑکوں پر بے سہارا پھرتی ہوتی۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند میری آنکھوں سے دور رہی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد میں اٹھ کر وضو کرنے لگی تو دل میں ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، میری زندگی میں بھی سکون کا ایک دن ضرور آئے گا۔ نماز کے بعد میں کچن میں گئی تو بچے کی دادی، جنہیں میں خالہ کہہ رہی تھی، وہ پہلے ہی ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، بیٹی، تم مہمان نہیں ہو، اس لیے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ برسوں بعد کسی نے مجھے اپنائیت کا احساس دلایا۔ چند دن گزرتے ہی میں نے گھر کے معمولی کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔
وہ ہر بار منع کرتی، مگر میں کہتی کہ خالہ بیٹھنے سے پرانے زخم زیادہ یاد آتے ہیں۔ بچی کی ماں ہر بار میرا شکریہ ادا کرتی اور کہتی کہ تم نے بغیر کسی لالچ کے انسانیت کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے گھر سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو خالہ مجھ سے ناراض ہو کر کہنے لگی کہ ان کے سروٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جاؤں، وہ بھی اس شرط پر کہ میں ان کے گھر کے کام کاج کروں گی، کیونکہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس لیے مجھے کچن کی ساری ذمہ داری دے دی گئی۔ حالانکہ یہ لوگ بہت اچھے تھے، مگر میری ضد کے آگے ہار مان گئے۔ مجھے ان کے گھر میں رہتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے۔ کوئی مجھے نوکرانی کی حیثیت سے نہیں دیکھتا تھا، سب عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ ایک دن بچے کی دادی میرے پاس آئی۔ انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، ہم نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کیا ہے۔ تم یتیم ہو، بے قصور ہو اور تم پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری بہو بن جاؤ۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے ہارون کا رشتہ میرے لیے مانگ رہی ہیں، وہی شخص جس نے اپنی ظالم بیوی کو اس کے جرم کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا میں غریب اور بے سہارا لڑکی ہوں، آپ جیسے لوگ مجھے کیوں قبول کریں گے؟ وہ مسکرائیں اور بولی، ہمیں دولت والی بہو نہیں چاہیے، ہمیں اچھے کردار والی بیٹی چاہیے، اور وہ ہمیں تم میں نظر آئی ہے۔ چند دن بعد ارحم مجھ سے بات کرنے آئے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں آپ دوبارہ شادی کے نام سے بھی ڈرتی ہو اور آپ کو کسی فیصلے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں پوری حقیقت جان لو۔ میری پہلی بیوی کے دل میں اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے لیے عجیب سا کینہ اور حسد بھر گیا تھا۔ جب ان کے گھر یہ ننھا بچہ پیدا ہوا تو وہ یہ خوشی برداشت نہ کر سکی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حسد میں اتنی اندھی ہو جائیں گی کہ ایک معصوم بچے کی جان لینے کی کوشش کریں گی۔ جب حقیقت میرے سامنے آئی تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ رشتے میں انسانیت، رحم اور سچائی نہ رہے وہ رشتہ صرف نام کا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ آج بھی میں دولت یا خوبصورتی نہیں بلکہ ایک اچھے کردار والی شریک حیات چاہتا ہوں، اور ان چند مہینوں میں تمہارے اخلاق، صبر اور انسانیت نے مجھے یہ یقین دلا دیا ہے کہ تم ایک بہت اچھی انسان ہو۔ میں نے انہیں فوراً کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کچھ وقت مانگ لیا۔ کئی دن تک میں اس کشمکش میں رہی۔ ماضی کے تلخ تجربات بار بار میرے سامنے آتے جا رہے تھے، اور دوبارہ کسی رشتے پر اعتبار کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی اور استخارہ بھی کیا۔ میں نے ہر ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کے چند مہینوں میں میرے ساتھ ان کے احترام بھرے رویے پر غور کیا۔ جب میرے دل کو مکمل اطمینان ہو گیا تو میں نے خالہ کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا۔ چند ماہ بعد ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو وہی ننھا سا بچہ میری گود میں آ کر ہنسنے لگا۔ سب محبت سے کہنے لگے کہ اس نے اپنی چچی کو پہچان لیا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ جس لڑکی کو ایک دن سسرال سے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا، آج اسے کو ایک نیا خاندان، نئی عزت اور نئی زندگی مل چکی تھی، اور یہ زندگی پرانی زندگی سے 1000 بار بہتر تھی۔ یہاں مجھے عزت، محبت، ایک احساس کرنے والا شوہر ملا جس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی تھی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ انسان اگر مشکل وقت میں بھی نیکی کا راستہ نہ چھوڑے تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بے شک میرے رب نے فرمایا ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔